ناظرین، انسان ساری زندگی عبادت کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، دعائیں مانگتا ہے اور نیکیوں کی تلاش میں رہتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایک چھوٹی سی غفلت بڑے اعمال کے اجر کو بھی خطرے میں ڈال دیتی ہے۔ محرم الحرام کا مبارک مہینہ ہمیں صرف روزے رکھنے کا پیغام نہیں دیتا، بلکہ اپنے دل، نیت اور کردار کا جائزہ لینے کی دعوت بھی دیتا ہے۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کریں گے جو ہر روزہ دار کے لیے نہایت اہم ہے۔ یہ چند منٹ شاید آپ کو اپنی زندگی، اپنی کمائی اور اپنی عبادت کے بارے میں نئے انداز سے سوچنے پر مجبور کر دیں۔ اس لیے دل و دماغ کو حاضر رکھیے اور اس پیغام کو پوری توجہ سے سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کے روزے رکھنے والے کان کھول کر سن لیں اور اس حقیقت کو اپنے ذہنوں میں بیٹھا لیں، کیونکہ جو بات اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اسے سن کر آپ کے پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی اور آپ دلی طور پر ایک گہرے صدمے اور تعجب کا شکار ہو جائیں گے، کیونکہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ نیکی کا ہر عمل بس یوں ہی قبول ہو جاتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے 2 روزے رکھنے والوں کے بارے میں ایک ایسی چونکا دینے والی اور ہلا کر رکھ دینے والی بات ارشاد فرمائی ہے جس کو جاننا ہر مسلمان کے لیے اتنا ضروری ہے کہ اگر آج آپ نے اس راز سے پردہ نہ اٹھایا تو شاید آپ کی برسوں کی محنت اور عبادات خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ آخر وہ کیا ایسی خطرناک اور حیران کن تنبیہ ہے جو خاص طور پر ان سعادت مند لوگوں کے لیے کی گئی ہے جو رمضان کے بعد محرم کے مہینے میں بھی بھوکے پیاسے رہتے ہیں، اور یہ روزے رکھنا کیوں اس قدر حساس معاملہ بن چکا ہے کہ اس کو معمولی سمجھنے والے بہت بڑے خسارے میں جا سکتے ہیں۔ کیا واقعی ان 2 روزوں کو چھوڑنے سے انسان کا کوئی ایسا دینی نقصان ہوتا ہے جس کی تلافی ممکن نہیں، یا پھر معاملہ اس کے برعکس ہے؟ ان تمام ہلا دینے والے انکشافات اور ایمان کو جلا بخشنے والی باتوں کو تفصیل سے جاننے کے لیے اس ویڈیو کو 1 سیکنڈ کے لیے بھی اسکپ مت کیجیے گا اور آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، جب ہم اس پورے معاملے کی گہرائی میں اترتے ہیں اور اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کا مقدس اور پرنور مہینہ، جو اللہ تبارک و تعالی کے خاص رحمتوں اور مغفرتوں کا عظیم سمندر ہے، جب وہ اپنی تمام تر روحانیت سمیٹ کر رخصت ہوتا ہے تو نئے اسلامی سال کا آغاز ہوتے ہی رب کریم اپنے بندوں کی آزمائش اور ان کے ایمان کے امتحان کے لیے ایک اور بہت ہی بھاری اور بابرکت مہینہ تحفے میں عطا فرماتا ہے، جسے ہم محرم الحرام کہتے ہیں۔ یہ مہینہ محض کوئی عام مہینہ نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر اتنی ہیبت، اتنی فضیلت اور اتنے گہرے اسرار اور رموز چھپائے ہوئے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اسلام میں محرم کا مرتبہ اس لیے بھی بہت منفرد ہے کیونکہ یہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جن میں جنگ و جدال اور گناہ کے کاموں کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں انسان کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے کہ آیا وہ رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد نیکیوں کو الوداع کہہ چکا ہے، یا اس کے اندر اب بھی اپنے رب کے بندگی کی وہ جذبہ موجود ہے جو اسے سال بھر متحرک رکھ سکتا ہے۔ محرم کا چاند دراصل ایک الارم ہے جو بندے کو بیدار کرتا ہے کہ تمہارا نیکیوں کا سفر ختم نہیں ہوا ہے، بلکہ اب تمہیں ایک نئے جذبے کے ساتھ نئے سال کا استقبال کرنا ہے۔ اور جو شخص اس پیغام کو نہیں سمجھتا وہ غفلت کے اندھیروں میں ڈوب جاتا ہے۔ اب یہاں پر سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جلیل القدر صحابہ کرام اور ازواج مطہرات جو نیکیوں کے معاملے میں ہر وقت سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے، وہ اس مہینے کو کس نظر سے دیکھتے تھے؟ روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رمضان کے بعد بھی اپنی عبادات کے تسلسل کو ٹوٹنے نہیں دیتے تھے،
کیونکہ انہیں اس بات کا شدید خوف رہتا تھا کہ کہیں ان کی رمضانی محنت ضائع نہ ہو جائے، اور وہ محرم کے 10 دن کو بہت ہی غیر معمولی اہمیت دیتے تھے۔ اب آتے ہیں اس اصل اور حیرت انگیز حقیقت کی طرف جس نے بڑے بڑے علماء اور عقل مندوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں محرم یعنی یوم عاشورہ کے روزے کے بارے میں جو رہنمائی فرمائی ہے وہ کیا ہے۔ محرم الحرام کے روزے رکھنے والے سن لیں، جو بھی رمضان کے بعد محرم کے 2 روزے رکھتا ہے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو خوش نصیبی سے رمضان المبارک کے مکمل فرض روزے رکھنے کے بعد محرم الحرام کے مہینے کے مزید 2 روزے رکھتا ہے تو اس کے بارے میں ہمارا دین اسلام کیا رہنمائی کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سعادت مند شخص کے لیے ایک نہایت حیران کن بات کہی ہے جسے سن کر آپ بھی دلی طور پر حیران رہ جائیں گے اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آخر یہ محرم کے روزے رکھنا کیوں ضروری ہے اور ہمیں انہیں رکھنے چاہیے یا نہیں؟ کیا واقعی ہمیں ان 2 روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، یا اگر ہم نے انہیں بشری تقاضوں کی وجہ سے چھوڑ دیا تو کیا ہمیں کوئی دینی نقصان ہوگا، اور کیا ان نفلی روزوں کا کوئی خاص دنیاوی یا اخروی فائدہ بھی ہے یا نہیں؟ ان تمام نہایت اہم اور ایمان کو جلا بخشنے والی باتوں کو تفصیل سے جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے اور شیئر کریں۔ ناظرین، رمضان المبارک کا مقدس اور پرنور مہینہ جو اللہ تبارک و تعالی کی خاص رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کا عظیم مہینہ ہے، اپنی تمام تر روحانیت اور نورانیت کے ساتھ جب اپنے وقت پر اختتام پذیر ہوتا ہے اور پھر نئے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے تو رب کریم اپنے بندوں کو ایک اور خوبصورت اور بابرکت مہینے تحفے میں عطا فرماتا ہے جسے محرم الحرام کہتے ہیں۔ یہ مہینہ محض ایک عام مہینہ نہیں ہے بلکہ اپنے اندر بے شمار فضائل، حکمتیں اور چھپی ہوئی برکتیں سمیٹے ہوئے ہے۔ اسلام میں محرم کے مہینہ کا ایک خاص اور منفرد مقام ہے کیونکہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ گویا یہ اس بات کی واضح علامت ہے کہ بندے کی بندگی اور عبادت کا سلسلہ رمضان کے بعد ختم نہیں ہوا بلکہ وہ سال بھر جاری رہنا چاہیے۔ محرم کا مہینہ اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ جو نیکیوں کا سفر ہم نے رمضان میں شروع کیا تھا وہ ابھی ختم نہیں ہوا بلکہ اسے نئے سال کے آغاز میں بھی جاری رہنا چاہیے تاکہ بندہ اپنے رب کے مزید قریب رہنے کی مخلصانہ کوشش کرتا رہے۔ محرم کا مہینہ دراصل اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک ایسا سنہرا موقع ہے جس میں بندہ اپنی رمضان عبادات کے اثرات کو مستقل برقرار رکھ سکتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں یہ پیغام بھی سکھاتا ہے کہ ہمارا دین صرف ایک مہینے تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ پوری زندگی گزارنے کے طریقے کا نام ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی اپنے عاجز بندوں کو مزید مواقع عطا فرماتا ہے کہ وہ اس کی سچی رضا حاصل کریں، اس کے مقرب بن جائیں اور اپنی زندگیوں کو نیکیوں کے نور سے بھر دیں۔ محرم کا مہینہ ہمیں ثابت قدمی اور استقامت کا درس دیتا ہے، یعنی جو نیکیاں ہم نے رمضان میں کی ہمیں ان پر باقی 11 مہینے بھی قائم رہنا چاہیے۔ وہ سچا مسلمان جو رمضان المبارک کے تمام فرض روزے رکھتا ہے، پابندی سے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، کثرت سے صدقہ خیرات کرتا ہے، نوافل کا اہتمام کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے گر گرا کر دعائیں مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام مخلصانہ اعمال کو بہت پسند فرماتا ہے اور اسے اپنی شان کے مطابق بے شمار اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایسے بندے کے درجات جنت میں بلند کیے جاتے ہیں، اس کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے اور اس کے دل کو ایمان کے نور سے منور کر دیا جاتا ہے۔ جب ایسا خوش نصیب مومن نئے اسلامی سال کا چاند دیکھتا ہے
تو اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت سمجھتے ہوئے شرعی حدود میں گزارتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا جاتا ہے، سنت کے مطابق اعمال کیے جاتے ہیں، اور اپنے گھر والوں، رشتہ داروں اور عزیز و اقارب کے ساتھ محبت اور دلی خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ محرم کے دنوں میں غریبوں اور معاشرے کی ضرورت مندوں کو خاص طور پر یاد رکھا جاتا ہے، ان پر کھانے پینے کی وسعت کی جاتی ہے اور ان کے ساتھ ہمدردی بانٹنے کی جاتی ہے تاکہ معاشرے کا کوئی بھی شخص محروم نہ رہے۔ مسکرانا، ایک دوسرے کو معاف کرنا، اپنا دل صاف کرنا اور آپس میں بھائی چارہ اور محبت بڑھانا بھی ان برکت والے دنوں کی حقیقی خوشیوں کا لازمی حصہ ہے۔ محرم کے مہینے کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک خاص درجہ عطا فرمایا ہے، کیونکہ یہ سال کے آغاز میں بندے کے لیے یہ دیکھنے کا امتحان ہوتا ہے کہ آیا وہ رمضان کے بعد بھی نیکیوں پر ویسے ہی قائم رہتا ہے یا نہیں۔ یہ مہینہ بندے کے ایمان کی پختگی کو ظاہر کرتا ہے اور اس بات کی علامت بنتا ہے کہ بندہ صرف وقتی مسلمان تو نہیں ہے بلکہ مستقل طور پر اللہ تبارک و تعالی کا فرما بردار بننا چاہتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان خاص لوگوں کے بارے میں جو محرم کے مہینے میں 2 روزے 9ویں اور 10ویں یا 10ویں اور 11ویں کا روزہ رکھتے ہیں۔ کیا ہمیں اس مہینے کے یہ روزے لازمی رکھنے چاہیے؟ کیا ان روزوں کی شرعی طور پر کوئی اہمیت ہے؟ اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ اور اگر ہم ان روزوں کو کسی وجہ سے چھوڑ دیں تو کیا ہمیں کوئی گناہ یا نقصان ہوگا یا نہیں؟ یہ تمام سوالات علمی طور پر بہت اہم ہیں اور ہر مسلمان کے ذہن میں آتے ہیں، اور ان تمام پہلوؤں کو ہم اس ویڈیو میں آگے مزید تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ ایک مستند واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رمضان المبارک کے ختم ہونے کے بعد بھی اپنی عبادت رات کو پورے ذوق اور شوق سے جاری رکھتے تھے، اور اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے کہ کہیں ان کی رمضان کی محنت اور نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں۔ وہ محرم الحرام کے مہینے کو بھی بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے اور اسے اپنے سال بھر کی عبادت کا تسلسل سمجھتے تھے۔ ان کا یہ طرز عمل ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ سچا مومن وہی ہے جو ہر حال میں اور ہر مہینے میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ پیارے ناظرین، محرم کا مہینہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے بعد بھی ایک بہت ہی پیارا اور بابرکت مہینہ ثابت ہوتا ہے۔ اس کے دو روزے رکھنے کے بارے میں بھی احادیث مبارکہ میں بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور اس کے بارے میں ایک بہت ہی عظیم خوشخبری سنائی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے اور چھوٹے سے چھوٹے عمل پر بھی پہاڑ جتنا بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق جو شخص رمضان المبارک کے روزوں کے بعد محرم کے روزے رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ایک بہت بڑا روحانی مقام عطا فرماتا ہے۔ اور پیارے ناظرین، آپ یہ حقیقت جان کر واقعی میں حیران ہو جائیں گے کہ اس کے ساتھ ایک ایسی خوشخبری بھی جڑی ہے جو ہر صاحب ایمان کے دل کو نہال کر دیتی ہے۔ اگر آپ اس فضل کو جان لیں تو یقیناً آپ بھی آج ہی سے اس عمل کو اپنانے کی نیت کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ تبارک و تعالی کے مہینے محرم کے ہیں، اور خاص طور پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورہ یعنی 10ویں محرم کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی پیاری بات ارشاد فرمائی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ مجھے اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے کہ عاشورہ کا روزہ رکھنے سے انسان کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر کتنا زیادہ مہربان اور کریم ہے، اور تھوڑے سے عمل پر بھی کتنا عظیم اجر عطا فرماتا ہے۔ محرم کے یہ 2 روزے
دراصل رمضان کی عبادت کا ہی ایک تسلسل ہے، اور یہ بندے کو اللہ تبارک و تعالی کے اور زیادہ قریب کر دیتے ہیں۔ یہ نفلی روزے بندے کے ایمان کو لوہے کی طرح مضبوط کرتے ہیں اور اسے نیکیوں کی طرح مزید راغب کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ محرم کے روزے کی اصل فضیلت کو بخوبی سمجھتے تھے اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرتے تھے، کیونکہ ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح اور مستند احادیث موجود تھیں کہ رمضان المبارک کے بعد محرم کے روزوں کا اجر بہت ہی بڑا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مخالفت اور مسلمانوں کی انفرادیت کو برقرار رکھنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 10ویں کے ساتھ 9ویں کا روزہ بھی ضرور رکھوں گا۔ اسی وجہ سے بہت سے جلیل القدر صحابہ کرام اس عمل کو بہت اہم سمجھتے تھے اور نیکیوں کے تسلسل کے طور پر محرم میں 2 روزوں کا ہمیشہ اہتمام کرتے تھے۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بھی مبارک مہینوں کے حوالے سے بیان ملتا ہے کہ ازواج مطہرات خاص طور پر سنت نبوی کی پیروی میں عبادت کا شوق رکھتی تھی۔ نفلی روزے رکھنے کا ان کا باقاعدہ معمول تھا اور وہ عبادات میں بہت زیادہ اہتمام کرتی تھی، اس لیے جید علماء کرام کہتے ہیں کہ وہ بھی یقیناً اس نیکی کے کام کو بہت زیادہ اہمیت دیتی ہوں گی، کیونکہ یہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیم ہے۔ پیارے ناظرین، اس بات کی وضاحت بھی کر دیں کہ یہ روزے نفلی ہیں، یعنی اگر کوئی شخص کسی مجبوری یا بشری تقاضوں کی وجہ سے یہ روزے نہیں رکھ پاتا تو اسے کوئی گناہ یا دینی نقصان نہیں ہوگا، لیکن وہ اس عظیم ثواب سے محروم رہ جائے گا جو پچھلے 1 سال کے گناہوں کی معافی کی صورت میں ملنے والا تھا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ محرم کے یہ 2 روزے سنت مطہرہ اور بہت زیادہ فضیلت والے ہیں۔ صحابہ کرام اس کی قدر جانتے تھے، ازواج مطہرات بھی عبادات میں ہمہ وقت آگے تھی اور سنتوں پر عمل کرتی تھی۔ پیارے ناظرین، اب یہاں پر شریعت کی وہ چونکا دینے والے اور سب سے گہری تنبیہ اور وارننگ آتی ہے جس کا تذکرہ ہم نے اسکرپٹ کے آغاز میں کیا تھا اور جس کو سن کر انسان کانپ اٹھا تھا کہ ایک طرف تو محرم کے روزے کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن دوسری طرف وہ کون سے ہولناک حقیقت ہے جو ان روزوں کو برباد کر دیتی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ محرم کے روزے کی سب سے بڑی باریکی اور خطرناک پہلو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص محرم کا روزہ تو رکھتا ہے لیکن اس کی روزی حرام کی ہے، اس کا مال سود، رشوت یا کسی حق مار کر کمایا گیا ہے، تو کیا ایسے شخص کا روزہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں قبول ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایک شخص لمبا سفر کرتا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یا رب یا رب پکارتا ہے، لیکن اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام اور اس کی غذا حرام ہو، تو ایسے شخص کی دعا اور عبادت کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ یہ ہے وہ اصل خوفناک بات کہ محرم جیسے پاکیزہ مہینے میں بھی بھوکا پیاسا رہنے والا اگر حلال طریقے سے مال نہیں کماتا اور اپنی زندگی میں حرام شامل رکھتا ہے تو وہ صرف پیاس اور بھوک کے سوا کچھ حاصل نہیں کر رہا ہے، کیونکہ اللہ پاک ہے اور صرف پاک مال اور اخلاص ہی قبول فرماتا ہے۔ اس لیے سچے دل سے توبہ کریں اور اپنے مال کو حلال بنائیں تاکہ یہ روزے واقعی نجات کا ذریعہ بن سکے۔ پیارے ناظرین، آئیے آج ہم سب سچے دل سے یہ نیت کریں کہ ہم محرم الحرام کے ان بابرکت دنوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق گزاریں گے، حلال روزی اختیار کریں گے، گناہوں سے توبہ کریں گے اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عاشورہ کے روزوں کا اہتمام کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی
ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے، اپنے اعمال کو قبول کروانے، اپنے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کرنے اور دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمیں حلال رزق نصیب فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین، اہل خانہ اور تمام امت مسلمہ پر اپنی خاص رحمت نازل فرما، آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، ایک ویڈیو بنانے میں بہت ہی دقت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کافی محنت کے بعد ایک ویڈیو تیار ہوتا ہے۔ برائے مہربانی ایک لائک ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ضرور کریں اور کم از کم 10 لوگوں تک ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، خصوصاً اپنے رزق میں وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور ٹائپ کریں۔ ناظرین ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔